السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ فضائل اہل بیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے سامنے فضائل اہل بیت بیان کریں گے۔ آپ کے پیش خدمت ہے، بغور سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گی کہ خلافت اول کا جھگڑا، مسئلہ قرطاس میں اختلاف، باغ فدق کا نزاع اور ماتم، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جائز و ناجائز میں مناظرے، اسلام کے دو نامور فرقوں سنیوں اور شیعوں کے درمیان ہوتے آئے ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ لیکن جہاں تک اہل بیت کی محبت، پیغمبر کے ساتھ عشق کا تعلق ہے، یہ دونوں فرقے اس کو اپنے لیے جزو ایمان ہی نہیں بلکہ عین ایمان سمجھتے ہیں، اور یہ عقیدہ کسی افطراط و تفریط پر مبنی نہیں بلکہ حکم خداوندی بھی یہی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی ہے، بلکہ حکم خداوندی بھی یہی ہے اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی ہے۔ اور اس روشن حقیقت کو قرآن پاک نے جس پیارے انداز میں بیان فرمایا ہے، وہ مسلمانوں کے لیے باعث راحت دل و جان بھی ہے اور وجہ مضبوطی ایمان بھی ہے۔ ہر نبی و رسول نے اپنے اپنے وقت میں اپنی قوم کو توحید باری تعالیٰ، احکام الہیہ اور اپنی رسالت کی تبلیغ فرمائی، اور ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ اس تبلیغ و اشاعت کا اجر میں تم لوگوں سے نہیں مانگتا بلکہ اس کا اجر میں اپنے اللہ سے لوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو توحید و خداوندی کی دعوت دی اور اس کو ایک خدا کی عبادت کرنے کی تبلیغ فرمائی اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا، تو ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ اے میری قوم، اس تبلیغ و اشاعت کے بدلے میں تجھ سے کوئی مال و دولت نہیں مانگتا بلکہ اس کا صلہ تو میرے رب کے پاس ہے۔ اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام نے بھی جب اپنی قوم کو احکام خداوندی بتائے اور عبادت الہی کی تبلیغ فرمائی، تو ساتھ ہی فرما دیا کہ اے میری قوم، میں اس تبلیغ کے بدلے میں تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا مگر اس کا اجر تو میرے اللہ کے پاس ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ لیکن جب باری آئی میرے پیارے آقا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آیا اور آپ نے توحید باری تعالیٰ، اپنی رسالت، حساب و کتاب، حشر و نصر، عذاب و ثواب اور ان کو دعوت اسلام دی، پھر پتھروں کے پجاریوں کو ایک خدا کا پرستار بنایا اور کفر و شرک کے سمندر میں ڈوبنے والوں کو دولت ایمان عطا کر کے کنارے پر لگایا، تو خدا تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کہ اے میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کہہ دو کہ اس تبلیغ و دعوت دینے اور تم کو دولت ایمان عطا کرنے کے صلے میں تم سے مال و دولت طلب نہیں کرتا، لیکن تم کو کلمہ پڑھانے کا اجر میں تم لوگوں سے یہ مانگتا ہوں کہ میری اہل بیت سے محبت کرو۔ مطلب یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم چومو، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چوکھٹ پر سر جھکاؤ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن پکڑو اور میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق پیدا کرو۔ کس پیارے انداز میں خداوند تعالیٰ کی طرف سے نبی کے کلمہ پڑھانے اور دولت ایمان عطا کرنے کا صلہ اور دنیا والوں کو ضلالت و گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر رشد و ہدایت کی روشنی میں لانے کا بدلہ، اور کفر و طغیان کے سمندر میں غوطہ کھانے والوں کو دین و ایمان کا سہارا دے کر کنارے پر لگانے کا اجر محبت اہل بیت ہے۔ اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ اگر کوئی مسلمان کلمہ بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، نماز کا پابند بھی ہے، حج و زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے اور ساری رات مصلی پر بیٹھ کر نفل پر نفل بھی پڑھتا ہے، لیکن اس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں، تو پھر اس کے کلمے پر کوئی اعتبار نہیں اور نہ ہی اس کے ایمان کی کوئی قیمت ہے۔ کیونکہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو اور بھی کھول کر بیان فرما دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو اہل بیت کی محبت میں مرا وہ مومن مرا، اور جو بھی آل رسول کی محبت میں فوت ہوا وہ شہید ہوا۔ دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ انسان جو عشق پیغمبر میں مرا تو خداوند تعالیٰ اس کی قبر کو رحمت کے فرشتوں کے لیے مزار بنائے گا۔
پھر دوسری جگہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی جو اہل بیت اطہار کی محبت میں مرا، موت کا فرشتہ اس کی جان قبض کرنے سے پہلے اس کو جنت کی خوشخبری دے گا۔ آپ نے پھر دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص اہل بیت کی محبت میں فوت ہوا وہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر فوت ہوا۔ لیکن اسی کے برعکس میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مات علی بغض آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات کافرا، کہ وہ انسان جو اہل بیت کے ساتھ بغض و عناد اور عداوت و دشمنی میں مرا وہ کافر مرا اور وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا۔ اور جس نے میری اہل بیت پر ظلم کیا اس پر اللہ رب العزت نے جنت حرام کر دی۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے واضح الفاظ میں کسی کے ایمان و کفر اور جنتی اور دوزخی ہونے کا دار و مدار محبت اہل بیت اور دشمنی اطرت پیغمبر پر رکھا ہے۔ محبت اہل بیت ایمان ہے اور بغض اہل بیت کفر ہے، اور محب حسین جنتی ہیں اور دشمن حسین جہنمی ہیں۔ اور پھر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت اہل بیت کو سنت والجماعت کے ساتھ وابستہ کر کے یہ بات واضح کر دی کہ اہل سنت والجماعت ہی ایک ایسا فرقہ حق ہے جو صحیح معنوں میں محب اہل بیت ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب عیسائیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آیت مباہلہ نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت فاطمہ، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو بلایا اور عرض کی کہ اے میرے اللہ یہ میری اہل بیت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اس حالت میں کہ آپ کے اوپر کالا کمبل تھا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کمبل میں داخل کر لیا، اور پھر حضرت امام حسین تشریف لائے اور وہ بھی اس کمبل میں داخل ہو گئے، اور پھر حضرت خاتون جنت تشریف لے آئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اس کمبل میں داخل کر لیا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اسی کمبل میں داخل کر لیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہ اے میرے اللہ یہی میری اہل بیت ہے، پس تو ان کو پاک کر دے اور ان سے نجاست دور کر دے۔ یہ حقیقت پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ اہل بیت رسول یہی نفوس قدسیہ ہیں، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن بعض لوگ اس کے باوجود بھی ہر ایرے غیرے نتھو خیرے یعنی یزید کو بھی اہل بیت میں شامل کر کے ان پاک ہستیوں کو ساتھ ملانا چاہتے ہیں۔ جس انداز اور اسلوب سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کیا گیا ہے وہ اہل ایمان اور درد دل رکھنے والے مسلمانوں کے لیے باعث راحت دل و جان ہے۔ عیسائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی توحید اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا کے بیٹا ہونے میں بحث کرنے لگے۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے خداوند تعالیٰ کی توحید اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کا بندہ ہونے کے دلائل پیش فرمانے لگے، مگر جب عیسائیوں نے ان دلائل کو تسلیم نہیں کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما دو کہ ہم اپنے بال بچے لے کر اور تم اپنے بال بچے لے کر کسی میدان میں چلے آتے ہیں اور مباہلہ کرتے ہیں، پھر جو فریق جھوٹا ہوگا خدا تعالیٰ اس کو نیست و نابود کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں انگلی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑایا اور بائیں انگلی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ تو میری کملی کا دامن پکڑ لے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر کا پلہ پکڑ لے، اور پھر اس شان سے اہل بیت کا یہ نورانی قافلہ توحید خداوندی کی ایک روشن دلیل بن کر عیسائیوں کے مقابلے میں روانہ ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دعا کروں تو تم آمین کہنا۔ پھر جب خاندان نبوت کے اس مقدس گھرانے اور اہل بیت کے اس پاک قافلے کو عیسائیوں کے سردار اسقف نے آتے ہوئے دیکھا تو پکار اٹھا تحقیق کے میں ایسی نورانی
صورتیں دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ پہاڑوں کو حکم دیں تو وہ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائیں، اور اگر انہوں نے بد دعا کر دی تو پھر قیامت تک زمین پر کوئی عیسائی نہیں رہے گا۔ اور پھر عیسائی اہل بیت کی نورانی صورتیں دیکھ کر ہی میدان سے بھاگ گئے۔ یہی وہ نفوس قدسیہ ہیں اور یہی وہ مقدس گھرانہ ہیں جن کو اللہ کریم نے پاک و صاف کر دیا ہے اور ان سے ہر قسم کی نجاستوں کو دور فرما دیا ہے، اور پھر جن کو خداوند تعالیٰ خود پاک و صاف کرے وہ خود نجاستوں اور گندگیوں کو دھوئے۔ پھر ایسی مقدس ہستیوں سے کسی غیر شرعی فعل اور اسلام کے خلاف حق و صداقت کی خلاف ورزی اور کسی گناہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اے مسلمانوں، میں تمہارے اندر بڑی ہی عمدہ اور نفیس چیزیں چھوڑ رہا ہوں۔ ایک اللہ کی کتاب کی، اس میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی، اور دوسری چیز میری اہل بیت۔ نسل انسانی کی ہدایت و رہنمائی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں جن دو چیزوں کا ذکر فرمایا ان میں سے ایک قرآن پاک ہے اور دوسری اہل بیت اطہار ہے۔ تو جو مسلمان بھی ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک کی عظمت کے ساتھ ساتھ اہل بیت کی تعظیم و تکریم، محبت و الفت اور غلامی و نیاز مندی بھی ایک کلمہ پڑھنے والے مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور اگر کوئی مسلمان ان دونوں میں سے کسی ایک کو ہی مرکز ہدایت سمجھے گا تو عمر بھر راہ حق سے بھٹکا رہے گا۔ بعض لوگ قرآن پاک کو چھوڑ کر صرف اہل بیت کو ہی مرکز ہدایت سمجھتے ہیں اور بعض صداقت جانتے ہیں۔ پہلا فرقہ رافضہ ہے اور دوسرا فرقہ خارجیہ، مگر اللہ کے فضل و کرم اور کملی والے کا صدقہ ایک فرقہ اہل سنت والجماعت ہی ایسا فرقہ ہے جو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک پر پوری طرح عمل پیرا ہے، اور وہ جہاں قرآن کو نسل انسانی کے لیے ہدایت نامہ مانتے ہیں وہاں اہل بیت کو بھی اپنی رہنمائی و پیشوائی کے لیے ایک مشعل راہ جانتے ہیں۔ اور پھر اس سے بڑھ کر پیغمبر کی شان کیا ہو سکتی ہے؟ اگر کوئی مسلمان نماز میں سارا قرآن بھی پڑھے اور رکوع و سجود میں کروڑوں بار تسبیح پڑھ لے، مگر جب تک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد نہیں کہے گا نماز نہ ہوگی۔ غور کرنے کا مقام ہے، آخر خدا تعالیٰ کو ایسی کون سی ضرورت پیش آئی کہ اس نے اپنی نماز میں آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ کو واجب کر دیا؟ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کو بے شک یہ علم تھا اور علم ہے اور علم رہے گا کہ کربلا کے حق و باطل کے خون معرکے میں اسی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کی قربانی دے کر میرے نام کو بلند رکھا۔ اسی لیے اس نے اپنی نماز میں آل محمد کو شامل کر دیا تاکہ ان کا بھی نام مسلمانوں کی زبانوں پر قیامت تک کے لیے بلند رہے۔ اللہ رب العزت ہمارے اور آپ کے دلوں میں اہل بیت اطہار کی محبت کوٹ کوٹ کر کے بھر دے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔